سورۃ البقرہ کی برکت اور طاقت۔ جادوگر سورۃ البقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکتا۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے تو اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان ایسے گھروں سے فرار ہو جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جادوگر سورۃ البقرہ کے مقابلے میں کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ سورۃ البقرہ کو یاد کرنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے۔ جادوگر اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ اگر آپ سورۃ البقرہ سے اپنا علاج خود کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 1 مرتبہ سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں 1 مہینے تک کریں۔ کچھ لوگ جو 1 مرتبہ میں تلاوت نہیں کر سکتے، جو 7 دن میں نہیں مکمل کر سکتے، وہ 7 دن یہ عمل کریں، پرانے سے پرانا جادو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رات کے وقت وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر انہوں نے دوسری تیسری مرتبہ تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا۔ ان کے بیٹے یحییٰ جو کہ گھوڑے کے قریب ہی تھے، اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر اوپر نظر اٹھائی تو کچھ نہ دکھائی دیا۔ صبح کے وقت یہ واقعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عزیر تم پڑھتے رہتے، تلاوت بند نہ کرتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو نہ کچل ڈالے، وہ اس کے قریب تھا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے۔ پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا چیز تھی؟ اسید نے عرض کیا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے۔ اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھتے، وہ لوگوں سے چھپتے نہیں۔ ایسا عمل جسے کرنے سے شیطان ہمارے گھر کے قریب تک نہ آ سکے، اس عمل کو ہمیشگی کے ساتھ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کیں اور انہی دونوں آیتوں پر سورۃ البقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ 2 آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس گھر کے قریب آ سکے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یاد کر لیں، روزانہ یا پابندی سے لازمی پڑھیں۔ یہ ہر قسم کے شر آفات سے بچانے کے لیے آپ کو کافی ہو جائیں گی۔ یہ آیات پڑھنے سے آپ کو آپ کی مانگی ہوئی ہر چیز ضرور دی جائے گی۔ یہ انسان کو ہر تکلیف سے کفایت کریں گی انشاءاللہ۔
سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات میں انہیں پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اگر کسی کو جادو جنات کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، دکھ ہے، درد ہے، پریشانی ہے یا شیاطینی مسئلہ ہے، جنات تنگ کرتے ہیں، حسد ہے، کسی کی نظر ہے، آپ سارا کچھ ختم کرنے کے لیے صرف یہ 2 آیات روزانہ پابندی سے پڑھیں۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے بہت ساری طاقت رکھی ہے۔ آپ ان دونوں میں جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ رات بھر حفاظت کے لیے سوتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات روزانہ پابندی سے لازمی پڑھ کر سوئیں۔ یہ آپ کو ہر شر، نقصان، آفات سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت، نقصان سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔